أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم أنشأنا من بعدهم پھر ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین ایک دوسری امت کو، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد ایک دوسری امت، قرنن آخرین یعنی قوم نوح کے بعد ہم نے ایک دوسری امت کو اٹھایا۔ اب اس سے کون سی امت مراد ہے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ قوم عاد مراد، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد جو دوسری قوم آئی جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، وہ ہے قوم عاد۔ اور قرن آخرین سے یہی راجح قول ہے اور یہی مراد ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قوم نوح کے بعد آنے والی قوم عاد ہی۔ البتہ ایک دوسرا قول بھی ہے بعض مفسرین کا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے قوم سمود مراد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جس عذاب کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ آگے ہم آیات پڑھیں گے تو آئے گا، وہ صیحہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنگھاڑ اور چیخ کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا، اور یہ عذاب قوم سمود پر آیا تھا، جبکہ قوم عاد پر تیز آندھی آئی تھی سرسر کرتی ہوئی، جس نے ان کو ہلاک اور برباد کیا تھا۔ تو چونکہ یہاں پر جس عذاب کا ذکر آیا ہے وہ صیحہ کا ہے، یعنی چیخ اور چنگھاڑ والے عذاب کا ذکر ہے، تو اس کے لیے بعض مفسرین نے یہاں پر قرن آخرین سے قوم سمود مراد لیے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ اس سے قوم عاد مراد ہے، کیونکہ قوم نوح کے بعد آنے والی قوم عاد ہے۔ جہاں تک عذاب کا ذکر ہے تو مفسرین نے یہ جواب دیا اس کا کہ شاید قوم عاد پر دونوں عذاب ایک ساتھ آئے تھے، یعنی پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر ان کے اوپر جو ہے نا آندھی سرسر کرتی ہوئی تیز آندھی بھی چلنے لگی، تو ان دونوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ حق نہیں ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد ایک دوسری امت، فارسلنا فیہم رسولا منہم، پس ہم نے بھیجا ان میں رسولا منہم ایک رسول ان میں سے، پس ہم نے بھیجا ان میں رسولا منہم ایک رسول منہم ان میں ہی سے، ان اعبدوا اللہ کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، افلا تتقون کیا پس تم نہیں ڈرو گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اور یہ دعوت جس طریقے سے ہود علیہ السلام کی تھی، جو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طریقے سے سارے نبیوں کی بھی یہی دعوت کا خلاصہ، سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا ان سرداروں نے، الملأ کہتے ہیں کسی بھی قوم کے سربر آوردہ لوگ،
اونچی کمیونٹی کے لوگ، کسی بھی قوم کے اندر جو اونچی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو سیاسی، مذہبی یا معاشی وجہ سے وہ اپنی قوم کے اندر ان کا نمایاں مقام ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے الملا کہلاتے ہیں، یعنی سر برآوردہ لوگ یا سردار ذی حیثیت لوگ کہ باقی قوم ان کے پیچھے چلتی. تو اسی لیے قرآن مجید میں اس لفظ کا بہت جگہ پر ذکر آتا ہے، اور اس کے اس وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو الملا ہوتے ہیں یوں سمجھے 3-4% ہوتے ہیں، کم زیادہ تھوڑا بہت، لیکن پوری باقی کی جو 96-97% عوام ہوتی ہے ان کے پیچھے چلتی. تو یہ الملا جو ہوتے ہیں اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی دعوت سے لوگوں کو، امتوں کو روکنے میں اس الملا کا کردار ہوا کرتا کہ وہ ان کو، لوگوں کو نبی کی دعوت سے روکتے تھے، ان کے قریب جانے نہیں دیتے. فرمایا وقال الملأ من قومه، اور کہا ان سرداروں نے، من قومه اس کی قوم سے، الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ اور انہوں نے جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ہم نے انہیں خوب نعمتوں سے نوازا تھا، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں. اطرفناہم، اطرف یطرف اطرافن کا مطلب ہوتا ہے خوب ان کے اوپر دنیا کھول دینا، مختلف نعمتوں سے ان کو نوازنا، یعنی خوشحال لوگوں کو مترف کہا جاتا ہے، انتہائی جو سماج کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں. تو یہ عام طور سے ملا کے اندر، ملا جو ہوتا ہے ان میں یہ لوگ مترفین بھی اس کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ہم نے انہیں خوب نعمتوں سے نوازا تھا، خوشحالی سے نوازا تھا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. تو ان لوگوں نے کہا، یعنی اس ملا نے جن کی یہ صفات ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آگے آ رہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم مگر ایک بشر تم جیسا. تو اب دیکھیں اکثر جو نبیوں کو جھٹلانے والی امتیں ہیں انہوں نے جو اعتراض کیا اور نبی کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے جو دلیل دی وہ تقریباً ملتی جلتی. قوم نوح نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ تو انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تم جیسا انسان، اس میں کیا خوبی ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا دیا؟ یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، وہ کھاتا ہے اس میں سے جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون اور پیتا ہے وہی جو تم پیتے ہو. کہنے لگے اس میں کیا خصوصیت ہے، یہ بھی تمہاری طرح بشر ہے، تم جس طریقے سے کھانے پینے کے محتاج ہو یہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے، تم کھاتے پیتے ہو وہی یہ بھی کھاتا پیتا ہے، آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی، بشرًا مثلکم ایک انسان کی، مثلکم تمہارے اپنے جیسے ہی، انکم اذا لخاسرون بے شک تم اس وقت البتہ خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ. تو انہوں نے، ان ملا نے، ان سرداروں نے، ان خوشحال قوم کے خوشحال طبقے نے اپنی عوام کو یوں سمجھایا اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ تمہاری طرح انسان، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اگر تم اس کی باتوں میں آ کر اس کے تم نے اطاعت کی تو تمہارا خسارہ، تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ. ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، ایعدکم کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، ایعدکم کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم اذا متم کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما اور تم سب ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، یعنی تم سب مر کے پھر مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے، انکم مخرجون کہ بے شک تم نکالے جاؤ گے. یعنی یہ تم سے کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم جب مرنے کے بعد تمہارا جسم جو ہے مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں پوری طرح بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کے بعد
پھر ایک دن آئے گا پھر تمہیں زندہ کر کے تمہاری قبروں سے نکالا جائے گا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے ناممکن ہے، لما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جو تمہیں جس چیز سے تمہیں ڈراتا ہے، قیامت کے دن سے جو تمہیں ڈراتا ہے اور جو تم سے وہ قیامت کے دن کا وعدہ کرتا ہے، تو یہ سب چیز، یہ سب ناممکن چیزیں ہیں، ہونے والی نہیں ہیں۔ ہیہاتا کا مطلب ہوتا ہے دور ہے، دور ہے، ہیہاتا کا اصل مطلب ہے دور ہے، یعنی یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، تو اسی لیے اس کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لما توعدون، وہ چیز جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی ایسا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو انہوں نے ناممکن کہا اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور ان مشرکوں اور کافروں نے کہا، ان قوم عاد کے سرداروں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ تو انہوں نے حضرت ہود کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور قیامت کے قائم ہونے سے اور بعد الموت سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، نہیں ہے وہ مگر الا رجل، مگر ایک آدمی، افترى على الله كذبا، جس نے گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ، وما نحن له بمؤمنين، اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ انہوں نے کہا، یہ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ قال رب انصرنی بما كذبون، اس نے کہا، یہاں پر نبی نے کہا، رب انصرنی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد فرما، بما كذبون، اس سبب نے کہ انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ تو حضرت ہود نے یہ فوری طور سے دعا نہیں کی، انہوں نے بہت صبر کیا، بہت صبر کیا اور اپنی قوم کو بہت مہلت دی، لیکن جب مایوس ہو گئے، یعنی جب انہیں پتہ چلا، اندازہ لگا کہ یہ تو مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان سے پر محنت کرنا بیکار، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ قال رب انصرنی بما كذبون، کہا اے میرے رب میری مدد فرما، بما كذبون، اس سبب سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، کہا عما قلیل، تھوڑی دیر میں، لیصبحن نادمین، البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادمین، شرمندہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کی دعا سن لی اور انہیں جواب دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ تھوڑے وقت کا انتظار کرو، ان پر عذاب، تمہاری قوم پر عذاب آئے گا اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے، لیکن اس وقت شرمندہ ہوں گے جب ان کے شرمندہ ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، صیحہ کہتے ہیں چیخ، اور چنگھاڑ زوردار چیخ، کہ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناهم غثاء، سو ہم نے بنا دیا ان کو کوڑا کچرا، یعنی غثاءن کہتے ہیں، غثاءن کہتے ہیں جو سیلاب آتا ہے، جب پانی کا بارش آتی ہے تو نالا بہنے لگتا ہے، بہنے والے نالے کے ساتھ، پانی کے سیلاب کے ساتھ، سیلابی ریلے کے ساتھ، مختلف جو ہے نا کاڑیاں، چھوٹے چھوٹے کاڑیاں اور یہ وغیرہ تنکے وغیرہ اس کے ساتھ 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 بہنے لگتے ہیں، اور پھر جب رک جاتا ہے تو کہیں ادھر ادھر وہ خشک ہو جاتا ہے تو ادھر ادھر زمین پہ بکھر جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، کوڑا کرکٹ یا کچرا، غثاءن کہا جاتا ہے۔ تو فجعلناهم غثاء، سو ہم نے بنا دیا ان کو کوڑا کرکٹ، یعنی ہم نے انہیں کوڑے کرکٹ کی طرح ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کی کوئی بے حیثیت ہو گئے اور ان کا وجود باقی نہیں رہا۔ فبعدا للقوم الظالمین، پس دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد دوسری قوموں کو، تو قوم عاد کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کئی دوسری قوموں کو ایک کے پیچھے ایک اٹھایا، جن کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر آیا ہے، جیسے قوم سمود آئی، قوم لوط آئی، قوم شعیب آئی،
پھر فرعون اور آل فرعون آئے وغیرہ. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد قرونا آخرین، دوسری قوموں کو. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، ما تسبق نہیں آگے جا سکتی، من امت کوئی امت، اجلها اپنے وقت مقرر سے، وما يستأخرون اور نہ وہ پیچھے ہو سکتے ہیں. یعنی ہر امت کے اوپر جو اللہ نے ان کے لیے وقت رکھا تھا اسی وقت پر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. نہ اس سے پہلے وہ مر سکتے تھے اور نہ اس کے بعد جب عذاب آ جائے گا تو انہیں مہلت ملی. یعنی نہ جو اللہ نے وقت طے کر رکھا تھا، وقت مقرر، وہ اجل ہے، تو وہ اجل سے نہ کچھ پہلے آیا اللہ کا اور نہ اجل کے بعد انہیں کچھ مہلت ملی. ما تسبق من امت اجلها، نہیں آگے جا سکتی تھی کوئی امت اجلها اپنے وقت مقرر سے، وما يستأخرون اور نہ وہ پیچھے ہو سکتے تھے. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولوں کو تترا مسلسل، تترا کہتے ہیں یعنی مسلسل، ایک کے بعد ایک کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا نبیوں اور رسولوں کا. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو مسلسل. کلما جاء امۃ رسولها، جب کبھی آیا کسی امت کے پاس رسولها اس کا رسول، کذبوه تو انہوں نے جھٹلایا اس کو. فاتبعنا بعضهم بعضا، سو ہم نے پیچھے بھیجا ان میں سے بعض کو بعض کے، ہم نے پیچھے بھیجا ان میں سے بعض کو بعض کے مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک امت آئی اور وہ ہلاک اور برباد ہو گئی، پھر جب دوسری امت آئی اور پھر انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی مہلت دینا تھی دی، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. پھر اس امت کو اٹھا کر بھی پیچھے اچھلی ہلاک اور برباد ہونے والی امت کے ساتھ ان کو بھی پھینک دیا گیا. پھر تیسری امت آئی، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو پہلوں نے کیا تھا، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا اور انہیں اٹھا کر پیچھے پھینک دیا گیا. یہ مطلب ہے ثم فاتبعنا بعضهم بعضا، سو ہم نے پیچھے بھیجا ان میں سے بعض کو بعض کے، یعنی ہم نے ایک کے بعد ایک کو ہلاک اور برباد کیا اور انہیں اس دنیا سے انہیں نیست و نابود کر دیا. وجعلناهم احادیث، اور ہم نے بنا دیا ان کو احادیث، افسانہ. احادیث احدوثہ کی جمع ہے، یعنی سنی سنائی جانے والی باتیں، یعنی ان کا صرف ذکر باقی رہ گیا، افسانے ان کے باقی رہ گئے اور دنیا میں ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، صرف ان کا تذکرہ باقی رہا لوگوں کی زبان پر. وجعلناهم احادیث، اور ہم نے بنا دیا ان کو افسانہ. فبعدا لقوم لا یؤمنون، بس دوری ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکش قوم تھی. وکانوا قوما عالین، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ ایک سرکش قوم تھی. انہوں نے تکبر کیا اسی لیے انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور وہ بڑے سرکش تھے اس لیے کہ وہ بنو اسرائیل پر بڑے ظلم اور ستم کرتے تھے. وقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، بس انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں ہمارے ہی جیسے دو آدمیوں پر. لیکن یہ قوم فرعون کا بھی وہی جواب تھا. قوم نوح کے بارے میں آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا بھی یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. قوم عاد نے بھی یہی کہا یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. اب قوم فرعون نے بھی وہی کہا، انہوں نے کہا کہ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں ہم جیسے دو آدمیوں پر، دو انسانوں پر. وقومهما لنا عابدون، جبکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے. ان دونوں پر ایمان لائیں جو بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. ہم اپنے غلاموں کے اوپر جو ہے نا ان کو نبی مان کر ان پر ایمان لے آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. فکذبوہما، بس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. فکانوا من المہلکین، بس وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے. یعنی وہ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فکانوا من المہلکین، بس وہ ہو گئے ہلاک کیے جانے والوں میں سے، یعنی انہیں ہلاک اور برباد کر دیا گیا.
سمندر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، اور ان کے دشمن فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے انہیں ایک کتاب عطا فرمائی جس کا نام تورات ہے، تاکہ وہ اس کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور اس کی ماں کو آیتاً، ایک نشانی۔ تو عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا۔ دیکھیں، آیتاً کہا، ایک نشانی، آیتینی نہیں کہا، دو نشانی نہیں کہا، یعنی ابن مریم کو ایک الگ نشانی اور مریم ایک الگ نشانی، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا ہم نے بنایا ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی، یعنی دونوں ملا کر ایک نشانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر، نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اپنے حکم سے، اپنے کلمہ کن سے عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ تو یہ دونوں ملا کر ہی ایک ہی نشانی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے پناہ دی ان دونوں کو، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، اونچی جگہ جو مرتفع سطح ہوتی ہے، ایک اونچی جگہ کی طرف، ذات قرار و معین، قرار والی، و معین اور بہتے چشمے والی، قرار والی اور بہتے چشمے والی۔ اب اس جگہ سے ربوہ، یہ اونچی جگہ سے مراد کون سی جگہ ہے؟ اس میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر نے جو آخر میں کہا ہے کہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس اس سے مراد ہے۔ اور ہم نے پناہ دی ان دونوں کو ایک اونچی جگہ کی طرف، ذات قرار و معین، قرار والی اور بہتے چشمے والی۔ اور یہ بہتے چشمے والی سے مراد یہ ہے، قرار اور معین سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت مریم کو درد ذہ اٹھا، ولادت کا وقت آیا عیسیٰ کی، تب وہ جب الگ سے ہو کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری فرما دیا تھا ان کے میں پانی پینے کے لیے۔ تو بہت سے مفسرین نے کہا کہ اس سے وہی چشمہ یہاں پر مراد ہے جو اس وقت وہاں پر ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جاری فرمایا تھا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ، اے رسولو، رسول جمع ہے رسول کی، یعنی پیغمبرو، اے پیغمبرو، کُلُوا مِن الطَّیِّبَاتِ، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا چیز کیا ہے؟ جو حلال چیز ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا وہ پاکیزہ ہے، اور جس کو اللہ نے حرام رکھا ہے وہ ناپاک۔ جیسے اللہ نے فرمایا آخری نبی کی دعوت کے بارے میں، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ تو اے لوگو، اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، یعنی اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اس کے شکر میں یہ بات شامل ہے کہ تم نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت، امۃ واحدہ، ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس تم ڈرو مجھ سے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بس انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنے معاملے کو، بینہم اپنے درمیان، زبرا کئی ٹکڑیوں میں، یعنی انہوں نے، لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم سب ایک امت ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، لیکن اس کے باوجود ان واضح دین میں بہت شدید اختلاف کیا، اور انہوں نے دین کو آپس میں بانٹ لیا، ٹکڑوں میں بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر ایک گروہ نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا، دین کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پیسز کر دیا، اور ہر ایک نے ایک ٹکڑا لیا، ہر ایک فریق ایک ٹکڑا لے اڑا، اور اس نے کہا کہ یہ اصل دین ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا،
بس انہوں نے تقطعوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم اپنے معاملے کو یعنی اپنے معاملہ دین کو بینہم اپنے درمیان زبرا کئی ٹکڑیوں میں بٹ کر یعنی ٹکڑے ٹکڑے بڑھ گئے یعنی فرقے فرقے بن گئے اور ہر ایک نے جو ہے نا دین کے اندر کا ایک چیز پکڑ لی کل حزب بما لدیہم فریحون ہر جماعت بما لدیہم اس پر جو اس کے پاس ہے فریحون مست ہے تو ہر جماعت نے ہر فرقے نے کیا کیا دین کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر وہ مست ہو کے بیٹھ گئے فذرہم فی غمرتہم حتی حین بس تو چھوڑ دے ان کو فی غمرتہم ان کی غفلت میں حتی حین ایک وقت تک تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی ان کو یہ بھی جو ہے نا اسی طرح جس طرح پچھلی قوموں نے عمل کیا جس طرح پچھلی قوموں نے جھٹلایا پچھلی قوموں نے گمراہی پر اصرار کیا اسی طرح تیری قوم بھی کر رہی ہے تو اے نبی تو ان سے ان کے اوپر پریشان نہ ہو اگر ایمان فذرہم فی غمرتہم بس چھوڑ دے تو ان کو ان کی غفلت میں حتی حین ایک وقت تک ایحسبون اس وقت تک یعنی ایک وقت تک سے مراد یعنی یا تو موت کے وقت یعنی یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا پھر جو ہے اللہ کا عذاب ان پر آ جائے یعنی اس لیے مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت چھوڑ دے مطلب یہ کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ تو نے تو دعوت کا کام ان کے ساتھ کر رہا ہے تو تبلیغ تو نہیں کر رہا ہے پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اپنے آپ میں مست ہیں اور جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے تو اصل میں یہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے فذرہم فی غمرتہم حتی حین بس تو چھوڑ دے ان کو ان کی غفلت میں ایک وقت تک ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین کیا وہ گمان کرتے ہیں انما نمدہم بہ من مال و بنین کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں مال اور اولاد میں سے کیا یہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم مال اور اولاد سے ہم انہیں نواز رہے ہیں نسارع لہم فی الخیرات تو کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے فی الخیرات کے اچھے بدلوں میں یعنی کوئی کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اسی لیے اللہ ان کو مال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولادیں دے رہا ہے تو کیا وہ اس وجہ سے دھوکہ کھا گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اسی لیے دے رہا ہے اب کیا وہ ایسا سمجھ رہے ہیں بل لا یشعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور اولاد دی ہے دنیا کے اندر یہ ایک آزمائش ہے یہ ان کے لیے آزمائش ہے اور یہ تو دنیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے ہاں لیکن اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا اور یہ جو ان کے مال اور اولاد ہیں یہ ان کے کچھ کام نہ آ سکیں گے اللہ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکیں گے تو یہ مال اور اولاد کا دیا جانا یہ اللہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے جس کو اللہ مال اور اولاد سے خوب نواز رہا ہے اور جس کو اللہ نے مال اور اولاد کم دیا ہے تو اس بات کی نشانی بھی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے فرمایا نسارع لہم فی الخیرات کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں مال اور اولاد میں سے نسارع لہم فی الخیرات کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے اچھے بدلوں میں بل لا یشعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں والذین هم بآیات ربهم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں والذین هم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے تو یہ اہل ایمان کی صفات ہیں والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ما آتوا جو بھی انہوں نے دیا وقلوبهم وجلہ اس حال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں انہم الی ربہم راجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ ساری صفات جو اللہ نے فرمائی یہ اہل ایمان کی سچے مومنوں کی صفات میں سے ہیں فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خوف سے ڈرنے والے ہیں والذین هم بآیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں والذین هم بربہم لا یشرکون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جو دیتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں ما آتوا جو بھی انہوں نے دیا وقلوبهم وجلہ اس حال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں انہم الی ربہم راجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں
اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی لوگ ہیں جو دوڑتے ہیں نیکیوں میں، جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وہم ان پر سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس ہمیں ایک دن واپس جانا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں ایک حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو بھی انہوں نے دیا اس حال میں کہ ان کے دل اور دیا ان لوگوں نے، وہ لوگ جنہوں نے دیا جو بھی انہوں نے دیا اس حال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ کیا یہ آیت، انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کیا یہ آیت اس کے بارے میں ہے جو زنا کرتا ہے اور چوری کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، یعنی یہ سب کام کرتا ہے اور اس کا دل ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ کے پاس جائے گا تو کیا جواب دے گا، کیا اس کے بارے میں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اے صدیق کی بیٹی، اور لیکن وہ تو وہ آدمی ہے جو روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس حال میں کہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی نیکیاں قبولیت سے محروم نہ ہو جائیں۔ نیکیاں بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے صحیح طریقے سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکیاں اللہ کے پاس نامقبول ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے اہل ایمان کے بارے میں کہتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان پر یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اکتفا کر دیں۔